مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 پارے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی سورۃ النور کی۔ آج سورۃ النور کے عنوان پر میں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، عقل حیران رہ گئی کہ اللہ رب العزت نے کس حد تک بندوں کی رہبری فرمائی ہے۔ باریک سے باریک چیزیں جس کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے نفع کے لیے، معاشرت کے، سوسائٹی کے پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل فرمائے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ کل کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ سورۃ المائدہ کی تلاوت کر کر اس پر عمل کرے، اور عورتوں کو چاہیے کہ سورہ نساء اور سورۃ النور کی تلاوت کر کے اس پر عمل کرے۔ باریک سے باریک مسائل ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے عورتوں کو پردے کا حکم بعد میں دیا، پہلے مردوں کو نظروں کے جھکانے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے الفاظ سمجھے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہمیں کہہ رہے پردہ کرنے کے لیے مردوں سے کہو نا۔ قرآن نے پہلے مردوں کو کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ ایمان والے مردوں کو چاہیے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ اپنے نظروں کو کیا کرو، جھکا لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہیں۔ کتنی پیاری بات بتائی۔ جہاں سے گناہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، شریعت نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا، آنکھیں نیچے کر لو، بات ختم ہو گئی۔ کتنی پیاری چیز ہے۔ اسی لیے جب ہم بازار سے چلنے لگے یا کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، کسی جگہ پر نوکری کر رہے ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں یا تجارت کر رہے، بزنس کر رہے، ایسے وقت میں ان حالات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جتنا ممکن ہو سکے کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو بچائے، جتنا ممکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کیا کریں، مسجد سے جڑے رہیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے جڑے رہیں، قرآن کے احکامات سے جڑے رہیں۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ قرآن کہتا ہے اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، اگر غلطی سے اتفاق سے اگر دوپٹہ نکل گیا، اگر خود بخود بے پردگی جیسی ہو گئی تو بات الگ ہے، لیکن ممکن حد تک کوشش یہ کرنا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، اپنے زیب و زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ عورتوں کو شریعت نے حکم دیا ہے، اجازت نہیں، حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ اور سنگار، میک اپ شیک اپ کرے جائز طریقے پر۔ جائز طریقے کا جملہ اس لیے لگا رہا ہوں، ناجائز میک اپ مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، ابھی انسان کی پوری حقیقت ہی بدل کے پیش کی جا رہی ہے۔ آف لائن کچھ ہے اور آن لائن کچھ ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو ناجائز میک اپ بھی مارکیٹ میں بہت ہے، تو شریعت نے عورتوں کو اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرے، زیب و زینت اختیار کریں، خوبصورت بنے، غسل وغیرہ کر کے اچھے سے اچھا لباس پہن کر شوہروں کے لیے تیار رہیں، تاکہ بہت سارے عورتوں کی طرف سے شکایتیں آتی نا کہ بھئی ہمارے شوہر ہم سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتے، چڑ کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں، گھر میں ان کا پیر ہی نہیں ٹکتا ہے۔
ارے پیر ٹکنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، دل لگی کے لیے دل تو ہونا چاہیے. گھر کے اندر اتنے گندگی سے معاف فرمائیں، ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ اکثر و بیشتر، ورنہ یہی حال ہے کہ گھر کے اندر ایسا رہتی ہے کہ دیکھنے کا بھی دل نہ کرے، لیکن جس طرح سے باہر نکلنے کا موقع آتا ہے، کسی ولیمے میں، کسی نکاح کے اندر جا رہے، کسی فنکشن میں جا رہے، کسی گیٹ ٹوگیدر میں جا رہے، وہاں جاتے وقت میں ایسا بناؤ سنگار کریں گی کہ شوہر بھی دیکھ کر یہ کہیں گا کہ یہ میری عورت ہے یا کسی اور کی ہے. نہیں ایسا حال. اگر اس طرح سے جب تم اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کریں گی تو آپ سوچو آپ کا شوہر گھر چھوڑ کے جائے گا، اس کو آپ جاب کرنے کے لیے دھکے مار کے نکالنا پڑے گا. بھائی جہاں 8 گھنٹے کے لیے کمائیں گا نہیں تو کھائیں گے کیا؟ یہ شریعت ہے، اس کو سمجھو. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. اس پر ثواب ملے گا. اس پر کیا ملے گا؟ یہ آپ کو یہ باتیں ہلکی لگیں گی، لیکن عورتیں سمجھتی نہیں ہے کتنی اہم بات ہے. اکثر و بیشتر گھروں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ انسان ہے بھائی، اللہ رب العزت نے مردوں کو منچلا بنایا ہے اور اس کے لیے اللہ نے حلال راستہ بیوی رکھا ہے. اگر وہی حلال راستہ اگر پیچیدگی کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ جائے، گندگی کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ جائے تو انسان کا دل تو اچاٹ ہو ہی جائے گا نا. یہ فطری امر ہیں، انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہوتی ہے. قرآن نے کہا اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اپنے شوہروں کے علاوہ ولا یبدین زینتہن، اپنے زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو. کان کی بالیاں دکھا رہے، ہاتھ کے چوڑیاں بجا بجا کے سنا رہے، پیر کے پازیب سنا رہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے شوہر مائل ہوتا ہے گناہ کی طرف. ایسی عورت کو شریعت میں زانی کا درجہ دیا ہے. خوشبو لگا کر نہ نکلے، اتنی عمدہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ گلی سے نکلنے کے بعد نہ دیکھنے والا اور جس کی طرح متوجہ نہیں ہونے والا انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہوتا ہے. عورتوں کو عمدہ قسم کی خوشبو لگانے سے منع کیا ہے. قواریر کا جملہ استعمال کیا ہے. قواریر بڑی نازک ہوتی ہے اور اچھوں کی عقل کو نیچے گرا دیتی ہیں. اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ سورہ نور کی تلاوت کرے ترجمے کے ساتھ، آپ کو سمجھ میں آئے گا زندگی کیسے گزارے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، قرآن کہتا ہے ایسی بے پردگی کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے جاہلوں کی طرح نہ نکلو جیسے کہ زمانے جاہلیت میں نکلا کرتے تھے. اس میں برقع بھی آ گیا، ہر ایسا لباس آیا جس سے لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کیا جاتا ہے، ہر ایسا عمل آ گیا جس سے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کیا جاتا ہے. برقع بھی اس میں آ گیا. مارکیٹ میں ایسے برقعے لانچ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا برقع اسلام کا حکم سمجھ کے پہنتے ہیں، لیکن برقعے ایسے کوالٹی کے لانچ ہو گئے کہ اس کو پہننے کے بعد نہ دیکھنے والا بھی انسان کیا کرے گا؟ دیکھے گا. چمکی ہے، ٹکلیاں ہیں اور بدن پر چست لباس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رب قاسیات عاریات عائلات ممیلات، کہ قیامت سے پہلے عورتیں برہنہ ہوں گی، لباس پہنیں گی لیکن کیسی ہوں گی؟ برہنہ ہوں گی، لباس پہن کر برہنہ ہوں گی. اس کے محدثین نے 2 مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ ایک تو پتلا لباس پہنیں گے جس سے بدن ظاہر ہوگا، اور دوسرے نمبر پر لباس یا تو موٹا ہوگا لیکن اتنا چست لباس ہوگا جس سے بدن کے سارے اعضاء ظاہر ہوں گے. شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے. شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ منع فرمایا. گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی شریعت نے پردے کا اہتمام کرنا ہے. کس درجے تک نہیں، اس کے احکام بھی یہ سورۃ النور کے اندر اللہ نے نازل فرمائے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. جو رشتے محرم کے درجے میں جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے پردہ نہیں ہے. عورتیں ان سے پردہ نہیں کریں گی. جیسے بیٹا ہے پردہ نہیں ہے، بھائی ہے اس سے پردہ نہیں ہے، باپ ہے پردہ نہیں ہے، شوہر ہے اس سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح بھتیجا ہے اس سے پردہ نہیں ہے، نواسا ہے اس سے پردہ نہیں ہے، پوتا ہے اس سے پردہ نہیں ہے. یہ وہ رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے. لیکن ان رشتوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم 3 اوقات پورے دن بھر کے اندر ایسے ہوتے ہیں، اس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا کہ ان 3 اوقات میں جب بھی تم گھروں کے اندر داخل ہونے لگو گے تو تمہیں چاہیے کہ اجازت لے کر جائے، نوک کر کے جائے یا خاصی کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو جائے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ
ہم اپنے ہی گھر کے اندر اجازت لے کر جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھے جس حالت میں وہ تجھے دیکھنا پسند نہ کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں. پھر 3 اوقات بتائے، وہ 3 اوقات دیکھے، من قبل صلاۃ الفجر فجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء. ایک فجر کے بعد کا وقت، صبح کا وقت. دوسرے نمبر پہ دوپہر کا قیلولہ کا وقت. ہو سکتا ہے کہ آرام کر رہے ہوں اور آرام کرنے میں لباس ادھر ادھر کھسک گیا ہو اور اچانک ایسی غفلت کی حالت میں تم اپنا گھر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ رشتے کا احترام بتایا ہے شریعت نے. کیا بتایا ہے؟ رشتے کا احترام. یہ پاکیزہ رشتے ہیں جو میں نے ابھی گنائے ہیں، اور یہ پاکیزگی باقی رہنا چاہیے، ان کا احترام باقی رہنا چاہیے. شریعت نے یہ حکم دیا کہ 3 اوقات، ایک فجر کے بعد کا وقت، دوسرے نمبر پہ ظہر کے بعد کا وقت، دوپہر کا وقت قیل اللہ کا جو وقت ہوتا ہے، اور تیسرا رات کے وقت میں. کون سے وقت میں؟ ہمارا اپنا ہی گھر ہے تو بیٹا ہے تو داخل ہو رہا ہے، بھائی ہے تو بہن کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، بالکل نہیں. اجازت لے کے اندر داخل ہونا ہے. اجازت لے کے داخل ہونا یا پرایا پن نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، احتیاط زیادہ ہے. شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. کس کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور شریعت نے ہم کو پہلے ہی الرٹ کیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ احکامات بہت اہم احکامات ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں نازل فرمائی ہے. 18ویں پارے کے اخیر سے 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے، قریش مکہ کی اور پچھلے قوموں کے الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ نبیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ارے یہ تو کون ہے، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں کیا ہوتے ہیں؟ گھومتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا نبیوں کو تمہارے اندر سے پیدا کر کے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم تمہارے مزاج کو سمجھ سکے اور تم ان کے مزاج کو کیا کر سکے، اور پریکٹیکلی اعتبار سے وہ دین کو اور شریعت کو تمہارے سامنے کر کے عملی اعتبار سے کر کے بتلائے. ورنہ اگر فرشتے کو بھیج دیتے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، تو تم اس وقت میں کہتے کہ ارے یہ تو فرشتہ ہے اس کے لیے تو روزہ رکھ رہا ہے، یہ فرشتہ ہے اس کے لیے تو راتوں میں جاگ رہا ہے، یہ فرشتہ ہے اس کے لیے تو گناہوں سے بچ رہا ہے. ورنہ ہم تو کیا انسان ہیں. اللہ نے انسانوں میں سے نبیوں کو بنا کر بھیجا تاکہ وہ ایک ایسی زندگی، نمونہ زندگی گزار کر بتاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اعتراض باقی نہ رہیں. انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے، انہیں بھی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے باوجود زندگی ایسی پاکیزگی کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. یہ سورۃ الفرقان میں یہ بتایا. اسی طرح ایک اور آگے رحمان کے بندے کون ہیں اس کی صفتیں بیان فرمائی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بالکل عاجزی اور وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں. بعض لوگ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دھرتی ہل رہی ہے. تو قرآن نے کہا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ بالکل آہستگی کے ساتھ. میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کے وقت میں کہا تھا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسا کہ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہو، اتنے عاجزی کے ساتھ چلتے تھے. اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام بھائی، ادھر ہی چلے، دور سے تجھے سلام. اسی لیے جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہیے. جاہل کیا کرے گا؟ یا تو دشمنی کرے گا یا تو ضد پہ آئے گا. وہ کبھی بھی وہ بحث کامیاب نہیں ہو سکتی. بعض لوگوں کو ایک عادت رہتی ہے محفل میں بیٹھے کے سامنے والوں کے دلیل کے زبردستی کے جوابات دینے کے، ہر بات کو اس کے دلیل کے ذریعے سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے وقت میں اپنے صلاحیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اپنے صلاحیتوں کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. جاہل ہے، سمجھ میں آ گیا بھائی اکڑ دماغ کا ہے، اس کے عقل سے پیدل ہے، ایسے وقت میں ایسے شخص کے سامنے کیا بات کہی ہے شریعت نے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بھائی تیرا علم تجھے مبارک، میرا علم مجھے مبارک. آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء نازل فرمائی. سورۃ الشعراء میں ایک آیت کریمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، یہ پہلا حکم تھا کہ جس میں بتایا گیا کہ اپنے رشتہ دار کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، تبلیغ کیجئے، جہنم سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قریبی رشتہ دار، گھر والے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہے اس فیلڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے خیال کے مطابق بنا دے۔ اگر اس کے گھر والوں کا اس کا ساتھ نہیں ہوگا تو وہ مشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا، پھر اس کو ہر قدم قدم پہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر والی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، گھر والی دیندار نہیں ہے، گھر والی اگر ہمارے مشن سے متفق نہیں ہے تو وہ تم جو بھی کام کریں گے اس کام میں وہ کیڑے نکالیں گی، اس کام میں اعتراض کریں گی، اس کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے پیار محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گھر والوں کو بھی اپنے مشن میں ملانا ہے، پورے گھر کو دیندار بنانا ہے، پورے گھر کو دعوت کا کام کرنا ہے، پورا گھر کس طرح سے دعوت والا بن جائے، دیندار بن جائے، اس کی ہم کو کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جی آپ جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ایمان والے، ان کے لیے آپ اپنے پہلوؤں کو نرم کیجئے، اپنے رویے کو نرم اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسا شفقت کا معاملہ کیا، کیسے رحمت کا معاملہ کیا، کیسا نرمی کا معاملہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی طاقت تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، رسیوں سے باندھا جا رہا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے، نیزے چبائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب اتنی اس وقت میں کیپیسٹی تو تھی نہیں کہ ان کو چھڑایا جا سکے یا سفارش کی جا سکے، اس وقت کے حالات ویسے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہا کہ اے یاسر، اے آل یاسر، صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ میں تمہیں کیا سناتا ہوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمت والے الفاظ اتنے طاقت والے ثابت ہو گئے کہ آخری وقت تک حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی، سب سے پہلے شہادت اسلام۔ عورتوں کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس برادری کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شہادت کا اعزاز عطا فرمایا، کتنے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام کی ہمت افزائی کرتے تھے، نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ ہر صحابی کو یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے۔ یہ صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر، ورنہ باقی 10-20 ہزار تو ہر وقت میں مسجد نبوی کے اندر ساتھ میں رہتے ہی تھے۔ ہر صحابی کو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا ہے؟ سب سے زیادہ پیار کرتے۔ جس سے گفتگو کر رہے ہیں جب تک سامنے والا بندہ اپنے رخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نہ پھیر لے، اللہ کے رسول خود اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے، اور جس سے بات کرنی ہوتی تھی اس کی طرف پورا ٹن ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف چہرے کے اشارے سے، اور بلانا ہوتا تو انگلی کے اشارے سے نہیں بلاتے، ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے۔ یہ اخلاق سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اخلاق، آداب سکھائے۔ بچوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ۔ مسجد نبوی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ریس لگاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ جیت جاؤ گے، جو جیتیں گا اس کو فلاں فلاں انعام ملے۔ بچے ریس لگاتے تھے، اور جب دوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کوئی اللہ کے رسول کے کندھے پہ کود رہا ہے، کوئی پیٹ کے سینے کے اوپر کود رہا ہے، کوئی سر کے اوپر کود رہا ہے۔ دو جہاں کا سردار بچوں کے ساتھ اتنی دل لگی اور محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ایک صحابی ہے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہے، بدوی ہے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا، تیش میں آ گئے، ان کو روکنے کے لیے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ٹھہرو۔ اس کی دو وجہ ہے، محدثین نے دو وجہ بیان کی۔ ایک، اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو بیچ پیشاب میں اس کو روکنا نہیں چاہیے، بیماری کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ جس انداز سے روکنے کے لیے جا رہے تھے ہو سکتا تھا کہ وہ صحابی بزن ہو جاتے، روکا، اطمینان سے پیشاب ہو گئی، ان کو قریب میں بلایا، پاس بلایا، اور ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح سے کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔
وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شفقت کے ساتھ سمجھایا جیسے میرا والد مجھے سمجھاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ جو مقتدا لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ اپنے قوم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے اور مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتائے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہارے عمل سے کیا ہوں, بری ہوں. میں تمہارے جو نافرمانی کا کام, گناہ کا کام کر رہے ہیں, میرا کام تھا تمہیں بچانا, لیکن اگر تم نے خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی, کل قیامت کے دن پھر اللہ کے عذاب سے میں بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ تفصیل سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صفیہ کل قیامت کے دن میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا. اے فاطمہ بنت محمد میں تمہیں کل قیامت کے دن, تمہارا باپ نبی ہے اس لیے تم جہنم سے نہیں بچ سکتے, تمہارے اعمال تمہیں کل قیامت کے دن جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کرائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. یہ سچا نبی ہونے کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے؟ سچا نبی ہونے کی دلیل. ورنہ جھوٹا نبی ہے تو نماز چھوڑ گئے, کوئی مسئلہ نہیں, میرا اللہ کے ساتھ سیٹنگ ہے, میں دیکھ لوں گا وہاں پہ, بے فکر رہے, زکات نہیں دے چلے گا, بے فکر رہے, میں وہاں سنبھال لوں گا. کیا زبردست اللہ کا ڈر دکھا رہے, جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے, جنت کی طلب دلوا رہے, اور امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ نسبتیں کچھ نہیں جب تک کہ تمہارے اندر ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو. یہ سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت نے شاعروں کے بارے میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. شعراء نفسانی چیزوں کی طرف, بےہودہ چیزوں کی اتباع کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا جواب دیا ہے اس کے اندر کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہونے کا طعنہ دیتے تھے. یہ جو کلام پیش کرتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلام کون سا ہے؟ شاعروں کا کلام ہے. گویا کہ محمد کیا ہے؟ شاعر ہے. قرآن نے کہا شاعر نہیں ہے, شاعر تو بہت بےہودہ کلام کرتے ہیں, شاعر لوگ بیوقوف رہتے ہیں, وہ نفسانی باتیں کرتے ہیں, ہوا میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. آگے قرآن نے کہا یلقون السمع والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یہیمون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کے اندر گھومتے رہتے ہیں, چکر لگاتے رہتے ہیں, کبھی آسمان کی باتیں کر رہے, کبھی ہوا کی باتیں کر رہے, کبھی مشرق کی, کبھی مغرب کی. اور آگے کہا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو وہ خود کرتے نہیں. آج کل دیکھو شاعروں کے پیچھے کوئی چلتا نہیں ہے, سنتا سب ہے, سنتے سب ہیں, مزے لیتے ہیں, مجلس سے قائم کرتے ہیں, مزے لیتے ہیں, لیکن ان کی اقتدا کبھی کوئی کرتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, شاعروں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ, یہ شاعروں میں سے یہ آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہم بھی شاعر ہیں. تو اس آیت کے اندر تو پھر کیا بتایا گیا, ابھی ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت کا مطلب نہیں سمجھا کہ کون سے شعر کہنا گناہ ہے, کون سا شعر کہنا برا ہے؟ جو شعر بےہودہ ہوتے ہیں, جو شعر کے اندر گناہ کے جذبات ابارے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر شعر کی دو کیٹیگری بتائی, اشعار کی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر شعر برا نہیں ہوتا ہے, جو شعر گناہ کی طرف مائل کرے, نفسانی خواہشات کو ابارے, ایسے شعر جس کے اندر کفریہ کلمات ہوں, شرکیہ کلمات ہوں, ایک دوسرے کی برائی ہوں, غیبتیں ہوں, ایسے شعر برے ہوتے ہیں. ورنہ شریعت عالم اسلام کے اندر ایسے ایسے شاعر گزرے ہیں. دیکھتے نہیں آپ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اسلام کی تصویر امت کے سامنے پیش کر کے گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا سمندر بھر دیا ہے اس شعر کے اندر. اگر قرآن اللہ رب العزت کے الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اے میرے بندو اگر تم نے میرے محمد کی وفاداری کی تو ہم کس کے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا, ارے یہ دنیا کیا لے کے بیٹھے تم, لوح و قلم تیرے ہیں, زمین و آسمان تیری, ساری کائنات تیرے مرضی کے مطابق چلا دوں گا. تم دنیا کیا لے کے بیٹھے؟ سارا سمندر بھر دیا اس شعر کے اندر. کیا زبردست بات ہے.
احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر. احسن منک لم تر قط عینی، اے نبی جی آج تک میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ارے میری آنکھ کہاں سے دیکھیں گی، آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے ایسے پاک پیدا ہو گئے کہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ نے خود چاہا کہ میری ناک ایسے ہونی چاہیے، میرے کان ایسے ہونے چاہیے، میرے بال ایسے ہونے چاہیے، میرے چہرے کا حسن ایسا ہونا چاہیے، میری خوبصورتی، میرے گال، میرے ہاتھ، میرے قد کاٹی میری ایسی ہونی چاہیے، گویا کہ آپ نے خود چاہا کہ میں ایسا بنوں. کیا زبردست شعر ہے. تو ایسے اشعار سے ایمان تازہ ہوتے ہیں. یہ ایسے اشعار کہنا بھی سننا بھی جائز ہے، لیکن جن اشعار کے اندر کفریہ کلمات ہو، شرکیہ، اکثر و بیشتر جو آج کل گانے لانچ ہو رہے ہیں نا، ان گانوں کے اندر کیسی بے حیائی پروموٹ کی جا رہی ہے اور اس گانوں کے اندر شرک اور کفر پھیلایا جا رہا ہے. بس ٹیون اچھی لگ رہی ہے، ردم اچھی لگ رہی ہے تو نوجوان کیا ہے، کانوں میں ہیڈ فون ڈال کر سنتا ہے اور سنتے سنتے سو جاتا ہے، سنتے سنتے گاڑیاں چلاتے ہیں. اس بیچ اگر اللہ نہ کرے موت آ گئی تو کل قیامت کے دن کس حالت میں اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤں گے. اسی لیے اپنے اپنے موبائلوں کے اندر، ابھی تو کیا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا. پہلے تبھی میموری بھری ہوئی رہتی تھی 64 GB کی، 128 GB کی، پورے کے پورے گانے اور پکچروں سے بھری ہوئی. ابھی تو بھلتے ہی چیزوں سے بھری ہوئی رہتی ہے، اور جب چاہے جب نیٹ تو 24 گھنٹے آن ہے. بعض لوگوں کو تو پتا بھی نہیں کہ آخری وقت میں کب نیٹ بند کیا تھا. یہ حال ہے. تو جب چاہے جب دیکھو، لائیو گانے سنو، لائیو گانے دیکھو اور بند کر دو. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. کل قیامت کے دن گانے سننے والوں کے کان میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زندگی باقی رہی تو کل سورہ نمل پہ، اس کے بعد سورہ قصص پہ بات ہوں گی. سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.